کیا جن جو ہے وہ ایک انسانی جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ جن کے اثرات کے حوالے سے مختلف میں نے بہت ڈفرینٹ ریسورسز سے اور ڈفرینٹ ریفرنسز سے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں. قرآن مجید میں بھی مختلف جگہ پہ جنات کی تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن مجھے جو چیز مل نہیں سکی یا ایک صاف لفظوں میں جو جواب نہیں ملا وہ یہ ہے کہ کیا جن جو ہے وہ ایک انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان سے وہ عمل کروا سکتا ہے؟ جیسے کہ قرآن میں مختلف جگہ پہ بیان کیا گیا کہ قرآن جب جو جن ہے وہ انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن بیان نہیں کیا گیا. لیکن میں نے مختلف سورسز سے جو چیزیں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے لیکن آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی عمل کریں. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جن انسان کی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کتنا اثر جو ہے وہ انسان کے عمل پہ آ سکتا ہے؟ اس میں پہلے تو ایک چیز کو ذرا وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس طرح کی معلومات کے لیے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید کا اصلی موضوع اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچانا ہے، اور اس ہدایت میں بھی یہ بات طے ہے کہ قیامت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا ہے. پیغمبر اس کی منادی کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں غلطان، دنیا میں الجھے ہوئے، دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہوئے انسانوں کو بیدار کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ موت کے بعد ایک نئی دنیا بننے والی ہے، اس میں تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسانوں سے بات کر رہا ہے. اس میں بہت سی اس طرح کی چیزیں کبھی استدلال کے موقع پر، کبھی لوگوں کے سوالات کے جواب میں، کبھی کسی الجھن کو دور کرنے کے لیے زیر بحث آ جاتی ہیں. یعنی یہ ضمنی طور پر ہمیشہ زیر بحث آتی ہیں، یہ اصلاً موضوع نہیں ہوتی. اس میں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس طرح تم ایک باشعور مخلوق ہو، اسی طرح سے دو اور مخلوقات بھی شعور کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں، ارادہ و اختیار کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں. ان میں ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جنات. یہ بتایا گیا. فرشتوں کے بارے میں بھی ضروری معلومات جو انسان کے لیے اضطراب پیدا کر سکتی تھیں وہ دے دی گئیں. اس کا باعث بھی زیادہ تر یہ بنا ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. چنانچہ لوگوں کی تنبیہ کے لیے فرشتوں سے متعلق بعض حقائق ان کو بتانا پڑے. یہی صورتحال جنات کے بارے میں ہوئی. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ جنات کے بارے میں بھی بہت سے تصورات رکھتے تھے. ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنات بھی تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہے. اس کا مادہ تخلیق، آگ کہہ لیجئے، انرجی کہہ لیجئے، وہ تم سے اس لحاظ سے مختلف ہے. ان کی خصوصیات اس نوعیت کی ہیں. تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں. وہ کیا عقائد رکھتے ہیں، کیا نظریات رکھتے ہیں، اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح تمہاری طرف ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی طرف بھی بھیجے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی ہے کہ ارادہ و اختیار کے ساتھ ہم نے جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے، چونکہ انہیں بھی پیدا کیا ہے، چنانچہ ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، ان کا انجام بھی وہی ہوگا، ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی دوزخ ہے. یہ اطلاعات اس میں بیان کر دی. کہیں ضمناً کچھ دوسری چیزوں کا ذکر بھی آ گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم انسان ایک دوسرے پر مؤثر ہوتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی وسوسے ڈال دیتا ہے، کسی کے لیکچر سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے معاملات جنوں کے اور ہمارے درمیان بھی ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی بتا دیا ہے، جس کو آپ نے وسوسے سے تعبیر کیا، مذہبی لحاظ سے ہی بتا دیا ہے، اور انسان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی بتا دیا. لیکن یہ اس اصلی مقصد کو سامنے رکھ کے زیر بحث آئے. جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تجربات کی چیز ہے. یعنی جس طرح آپ باقی چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر شیر کی نفسیات کا مطالعہ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے حشرات الارض کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی. یعنی اب اگر آپ کسی موقع پر جو نئی معلومات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ بالکل حیرت میں رہ جاتے ہیں. یعنی یہ سب جانور کیسے کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں، ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ان کی ایک خاص فطرت ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو ہم پال لیں تو وہ کس طرح کا بیہیویئر اختیار کرے گا. آپ دیکھیں بلی اور کتے کے بارے میں یعنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ ان کو پال لیتے ہیں چونکہ، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ تجرباتی علوم. تو ایسے ہی جنوں کے بارے میں بھی لوگ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں.
آپ ان کا انالائز کیجئے جس طرح سے دوسری چیزوں کو کیا جاتا ہے. اگر معقول بات ہو تو قبول کر لیں. یہ مذہب کا، دین کا موضوع نہیں.